یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے مندرجات ایک سوال کا اہم جواب ہیں اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ، موبائل ایپ، واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ السلام علیکم 24justice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ آج کا ایک بہت ہی اہم سوال کہ جس کا جواب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سوال کے جواب کے بارے میں آپ کو ہر وقت پتہ ہونا چاہیے، اور یہ سوال یہ ہے کہ کیا فیملی کیسز میں قانون شہادت کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں آغا ابوالحسن عارف صاحب کے پاس، جو کہ وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ جی سر، ہمارے اس سوال پر رہنمائی فرمائیے گا۔ جی علی، یہ بات مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اب آپ بھی یہ ریکارڈنگز کرتے کرتے قانون دان بن چکے ہیں، تو یہ سوال تو بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کا کہ فیملی کیسز میں عموماً معاملات گھریلو جھگڑوں کے ہوتے ہیں، تو عدالتوں میں تو وکلا بہت پیچیدہ سوال کرتے ہیں، قانون شہادت کی بڑی بڑی مختلف پروویژنز ہیں، بہت ثقیل باتیں ہیں، ڈاکومنٹس کے کریٹ کرنے پر، ان کو پروف کرنے پر تو قانون شہادت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میں سادے لفظوں میں تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت کلیئرٹی سے لا ڈیولپ ہوا اور فیملی کیسز کے بارے میں یہ بات سیٹل ہو گئی کہ اس پر سول پروسیجر کوڈ اور قانون شہادت کا اسٹرکٹو سینسو اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ شہادت کا ایک پروسیجر ہے، پروسیجر قانون شہادت میں دیا گیا ہے، لیکن اس کی تمام پروویژنز کی ڈائریکٹ اپلیکیبلٹی فیملی کیسز میں نہیں ہوگی۔ سادے طریقے سے ایک ڈاکومنٹ آئے گا، وہ ڈاکومنٹ لانے والا پروف کر دے گا، اس کے لیے شدید سخت قواعد و ضوابط نہیں ہیں۔ جس طرح سامان جہیز، جو بظاہر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچیوں کا، جب ان کی لٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کے پاس سامان جہیز کی رسیدات موسٹلی نہیں ہوتی۔ لوگ گفٹس دیتے ہیں، چچا، چچیاں، ماموں، تایا، فیملی والے بچیوں کو جہیز کی چیزیں دیتے ہیں تو رسیدات موجود نہیں ہوتی۔ سول میٹر میں اگر آپ نے کوئی بات پروف کرنی ہے تو رسیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک پروسیجر دیا گیا ہے، آپ کو مارجنل وٹنسز لانے ہیں، اس کے بغیر کوئی دستاویز بھی ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پروویژن فیملی کیسز میں اپلیکیبل نہیں ہے۔ سول پروسیجر کوڈ ایک پورا ضابطہ ہے، لیکن فیملی میں اس کا اطلاق نہیں ہے، اور صرف اسی لیے نہیں ہے کہ یہ ایک سادہ سا مقدمہ ہے اور گھریلو جھگڑے کو پیچیدہ کر کے سالہ سال مقدمات میں فیملی میں انگیج خواتین کو انڈلج نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں یہ خدشات ہیں کہ ان کے پاس رسیدات نہیں ہیں، وہ بدقسمتی سے لسٹ نہیں بنوا سکے، اگر لسٹ بنی تو اس پر لڑکے کے سائن نہیں ہو سکے، یا لڑکے والوں کے دستخط نہیں ہو سکے، یا لسٹ دیتے وقت لڑکی نے دستخط نہیں کیے، تو ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ اگر اس فہرست پر دستخط نہیں ہے تو وہ میں ثابت نہیں کر سکوں گی۔ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ کی جو رسیٹ ہو اس کا ذکر آپ کے دعوے میں آئے۔ کوشش کیجئے کہ جو آپ سامان جہیز کی لسٹ بنائیں اس کے تمام مندرجات کا ذکر آپ اپنے دعوے میں کر دیں، اور کوشش کیجئے کہ دعوے کی انسٹیٹیوشن کے وقت ایک اصل رسید یا ایک اصل لسٹ آپ بنا کر اپنے دعوے کے ساتھ لگا دیں، تاکہ کل کو جب شہادتوں پر وقت آئے تو آپ کم از کم اس لسٹ کو پروڈیوس کر کے عدالت کو اپنا موقف واضح طور پر بیان کر سکیں۔ لیکن سوال کے جواب میں قانون شہادت اور سول پروسیجر کوڈ کا ڈائریکٹ اپلیکیبلٹی نہیں ہے، اور فیملی کیسز میں آپ سادے طریقے سے اپنے موقف کو ثابت کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب۔ اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پاکستان کے قانون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا پاکستان کے قانون کی پیچیدگیوں کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ 24justice.pk سے
واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں، اور مزید معلومات کے لیے 24justice.pk کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 24justice.pk کی ایپ گوگل پلے اسٹور سے اور آئی اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت بآسانی مل سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ مزید کسی بھی سوال کے لیے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔